السلام عليكم ورحمة الله يا سيدي مولانا أمير المؤمنين. سؤالي هو عن مسجد الأقصى في القدس. إن يحضر شخص مسلم أو غير مسلم ويطرح سؤال عن مكانة مسجد الأقصى عند أفراد الجماعة، كيف نجيبه؟ ابھی جو امیر صاحب شریف عہدے صاحب نے ایڈریس پیش کیا اس میں اس سرزمین کو انبیاء کی سابقہ انبیاء کی سرزمین اور دیار مقدس کا نام دیا، تو اس لحاظ سے وہ تو خود ہی ظاہر ہو گیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ نہ یہ کہتے، اس کی اہمیت نہ ہوتی تو امیر صاحب کو یہ مینشن کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ یہ کیا زمین ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب نہ آپ اخباری نمائندے نہ میں کوئی انٹرویو دے رہا ہوں، آپ اس میں بیٹھے سوال جواب کر رہے ہیں کہ غیر احمدی جو ہیں، غیر احمدی مسلمان، وہ کیا سمجھتے ہیں اس سرزمین کو یا مسجد اقصیٰ کو، کیا سمجھتے ہیں؟ جی وہ ہمیں سمجھتے کہ ہم ان کو ہم مسجد اقصیٰ کو ویسے نہیں سوچتے جیسے وہ سوچتے ہیں، ہم اسے تھوڑا سا کم اسے کیا سمجھتے؟ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ مسجد اقصیٰ کو زیادہ اتنا اہمیت نہیں دیتے۔ نہیں ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ وہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے تھے، ان کے مادی جسم میں، مطلب وہ اترے تھے، اور جو ہم اسے کشف کہتے ہیں۔ مادی جسم میں تو اترے ہی نہیں تھے، یہ تو ایسی غلط، ہاں یہ تو ایسی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور 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 آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں احمدی؟ ہم کہتے ہیں کہ وہاں کشف تھا اور وہ ہماری پہلی قبلہ تھی، تو اس چیز کے لیے وہ مقدس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قبلہ تھی اور قبلہ بدل گیا، بلکہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے کئی مہینے، 16-17 مہینے کے بعد شاید قبلہ بدلا، تو وہ تو ہو گیا۔ لیکن اس کی حضرت مسلم موعود نے کافی ساری تشریح کی ہوئی ہے، جو دل کو لگتی ہیں تشریحیں، ان میں سے بعض میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، یہ کشف تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے صرف بیت المقدس کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، مدینہ جائیں گے، اور مدینہ کا مقام وہ ہو جائے گا جس کی طرف لوگوں کی نظر ہوگی، اس سے بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اسلام پھیلے گا اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور کئی صدیوں تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں اور نااہلیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جب کہ اس کا ایک مقام ہے، وہ مقام تو بہرحال ہے، لیکن ایک یہ بھی تشریح اس کی ہے کہ وہ اسرار جو تھا، ایک تو وہ جسمانی اسرار نہیں تھا، وہ روحانی تھا، کشفی تھا، اور ایک رات میں گئے اور واپس آ گئے اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس کی ایک لمبی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس کی وجہ سے مدینہ کو مقام مل گیا۔ اور اب دیکھ لیں کہ جو بیت المقدس باوجود اس کے کہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ وہ قبلہ تھا مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا، تحویل قبلہ ہوا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مدینہ کو اس سے بڑھ کے مقام مل گیا۔ اب مدینہ کی طرف جو رخ ہے، وہ اس باوجود اس کے کہ یہاں انبیاء کی سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے، اس کے باوجود جو مدینہ کا مقام ہے وہ اس کا نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ پہلا یہ قبلہ تھا اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا، مقام تو اس کا خود ہی کم ہو گیا مدینہ سے، اور یہ سب مسلمان مانتے ہیں۔ پہلے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک مقدس جگہ ہے، اور اس لحاظ سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ ہے۔ لیکن جہاں تک اسراء کا سوال ہے کہ اس وجہ سے مقدس ہو گیا کہ آن سلم کا یہاں اسراء ہوا تھا، وہ اس کو ہم نہیں مانتے، وہ تو کشفی نظارہ تھا اور سارا سفر تھا جو ہوا، اور بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئیں، راستے میں آئیں، آپ کو مختلف قسم کے چیزیں دیکھیں آپ نے راستے میں،
کھانے پینے کے لیے پیش کیے گئے مشروب، اس میں سے کیا چنا آپ نے کیا نہیں چنا، یہ لمبی کہانی ہے، یہ ایک قصہ ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک مقام ہے انبیاء کی ایک مقام ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کو ہم مدینہ سے اوپر تو بہرحال نہیں کہتے. مکہ اور مدینہ کا اپنا ایک مقام ہے. دوسرے یہاں رہنے والے جو ہیں ان کا فرض ہے کہ جو ان کی جگہ ہے اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے. اور ایک عرصے لمبے عرصے تک تو یہاں ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا نا، اور اس کے بعد پھر جب ہوا تو باقی بعد کے خلفاء نے 6 7ویں صدی میں کہیں جا کے یہاں مسجد کو ایکسپینڈ کیا، بڑا کیا. پہلے تو ایک کمرہ ہی جیسا تھا یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ گو اس کا بشک پہلے یہ قبلہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبلے کا رخ بدلو تو قبلے کا نہ صرف رخ بدلا گیا بلکہ مدینہ کا مقام اس سے اونچا ہو گیا. جب مدینہ کا مقام خود اللہ تعالیٰ نے اونچا کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کر دیا تو پھر اس میں باقی یہ کیا بات رہے گی، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. تیسرے درجے کی ایک مقدس جگہ ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں مقدس جگہ ہے، انبیاء کی جگہ ہے، مانتے ہیں انبیاء کی جگہ ہے، اور اس کے اور یہاں مسلمان آباد تھے اور اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ مسلمان ہوں گے، اور بعد میں پھر اگر یہودی اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، لیکن وہ جنگوں اور توپوں سے نہیں ہوگا، وہ دعاؤں سے ہوگا. اور وہ دعائیں مومنین کی دعائیں ہوں گی. اس لیے جتنے مومن زیادہ پیدا ہوں گے اور دعائیں کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے والے ہوں گے، اتنی جلدی اس جگہ پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا اگر یہودی ظلم سے باز نہ آئے. تو بہرحال یہ ایک مقام ہے اس جگہ کے لحاظ سے، اور مسلمانوں کو فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں. لیکن یہ کہنا کہ اسراء کا اگر کے سوال سے اگر یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ آن وسلم ذاتی طور پہ یہاں آئے، جسمانی طور پہ آئے، وہ غلط چیز ہے، اس کو تو بہرحال ہم نہیں مانتے. اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا، جو حدیث سے بھی تشریحیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ ایک روحانی اور یا کشفی اسراء تھا وہ، ٹھیک ہے.